یاسمین اردو ناول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج جو ناول آپ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے میرے شام و سحر، جسے لکھا ہے ہنا کامران نے۔ تو چلتے ہیں آج کے ناول کی جانب۔ میرے شام و سحر۔ تب جگ بھی سارا دیکھے گا کسی رات کی رانی کی خاطر، کوئی دن کا راجا روے گا اور رات نگر کے راستے میں، کوئی سام پھلکولے لیوے گا، باغوں میں کھلے گا پھول فقط گر کانٹا ساتھ نبھاوے گا۔ پھر الٹی ہوں گی مشقیں سب اور کچھ نہ ہاتھ آوے گا، ہمدردی کا پرچار بہت پر کون جو ساتھ نبھاوے گا، مہرے وفا کا انجام برا ہر شخص یہی بتلاوے گا، جب روگے محبت لگ جاوے چین کہاں پھر آوے گا، بس شور ہی ہوگا نگر نگر بس سوگ منایا جاوے گا، جب عشق تماشا ہووے گا تب جگ بھی سارا دیکھے گا۔ ٹائروں کے چرچرانے کی آواز فضا میں گونج اٹھی۔ ان کی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی، وجہ وہ بے تحاشا گاڑیاں تھیں جنہوں نے ان کی کار کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ زرین نے ہراساں نظروں سے اپنی دلہن بنی بہن کو دیکھا جو ڈرائیور پر برسنے لگی تھی۔ اشرف انکل، روک کیوں دی گاڑی؟ چلائے نا، آپ کو نہیں پتہ ہمیں پہلے ہی کتنی دیر ہو چکی ہے۔ وہ بی بی جی سامنے رکاوٹ ہے۔ وہ بیچارہ تو پہلے ہی اس کے غصے سے پناہ مانگتا تھا، اس تحکم بھرے انداز سے تو گھگیا کر رکھا تھا۔ تو ہارن بجائے نا، ہٹائیں ان گاڑیوں کو، کہتے ساتھ ہی اس بے صبری نے آگے جھک کر ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ زرین نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی کوہنی کو دبوچا تھا۔ اس نے ٹھٹک کر اپنی نازک دل بہن کو دیکھا اور کچھ نہیں ہوتا کہہ کر اس کا سر اپنے شانے پر ٹکا کر تھپکنے لگی۔ ان گاڑیوں سے مسلح افراد نکلے اور ان کے کار کے گرد دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کو تو میں پوچھتی ہوں۔ ڈرائیور جب ان سے بات کرنے گیا تو اس کی بات سننے کی بجائے وہ اس کے سر پر بندوق تانے اسے گھٹنوں کے بل بٹھا چکے تھے۔ اس سے برداشت نہیں ہوا۔ زرین کے منع کرنے کے باوجود وہ گاڑی سے اتر چکی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ غصے سے پھنکاری۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی، تیز ہیڈ لائٹ کے ساتھ BMW وہاں آ کر رکی تھی۔ مسلح افراد کا دائرہ ٹوٹا۔ شوفر تیزی سے گاڑی سے اترا اور مستعدی سے دروازہ کھولا۔ گرے ڈریس پینٹ اور بلیک چمچماتے شوز والا پاؤں باہر نکلا تھا۔ وہ لب بنیچے دائرہ توڑے ان افراد کو دیکھنے کے ساتھ اب گاڑی سے نکلنے والے اس شخص کو نظروں کی حصار میں لینے لگی جو چہرے پر تفاخر سجائے گاڑی سے جھک کر نکلا اور اپنے کوٹ کو جھٹک کر سامنے کا بٹن بند کرتا، مغرور چال چلتا اس تک آیا۔ اس کے ہر قدم میں فتح کا خمار تھا۔ کون ہو تم اور ہمارا راستہ کیوں روکا ہے؟ وہ دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے عمیق نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ پیچ اور پنک کلر کے برائڈل ڈریس میں بلا شبہ وہ حسین لگنے کے ساتھ اسے بری لگی کیونکہ یہ سنگھار اس کے لیے نہیں تھا جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ اس نے اپنی ریڈش براؤن آنکھوں کو سکٹر کرا اس سے دیکھا، پھر ایک معنی خیز سا تبسم اس کے انابی لبوں پر آن ٹھہرا۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں تمہارے راستے میں ہوں؟ وہ تم ہو جس نے میرے تمام راستے روکے ہیں۔ بھاری گمبھیر آواز اور معنی خیزیت سے کہے گئے اس اجنبی کے جملے اسے تپا گئے۔ وہ پہلے ہی حال کے لیے لیٹ ہو چکی تھی، اوپر سے یہ بکواس۔ اس نے مڑ کر زرین کو دیکھا جو سیل کو کان سے ہٹائے نم اور سہمی نظروں سے اسے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ شاید اس نے گھر اطلاع دے دی تھی۔
گہرا سانس بھرتے ہوئے غصے کو پس پشت ڈال کر وہ گاڑی کی سمت مڑی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس کے نانی یاد دلوا دیتی، لیکن اس وقت نہ ہی موقع ایسا تھا اور نہ ہی اس کا حلیہ۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، ساتھ چلتے ہیں۔ وہ یکدم اس کے سامنے آیا تھا۔ اس کے اس طرح آنے سے وہ بری طرح بوکھلائی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ بکواس نہیں ہے۔ I have a wedding gift for Babju، مسکرا کر کہتے ہوئے اس کا چہرہ یکدم کرخت ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی سمجھتی، گیلا ٹیشو اس کے حواس سلب کر چکا تھا۔ وہ منٹوں میں ہوش و خرد سے بیگانی ہوئی تھی۔ رمجم بارش کی پھوار پڑ رہی تھی۔ آسمان کو گہرے سیاہ بادلوں نے گھیر میں لیا ہوا تھا۔ کہیں کہیں روئی کے سفید گالوں جیسے بادل بھی ان گدلے بادلوں میں اپنی جگہ بنائے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی خوشگوار ہوا ماحول کو مسحور کن کہے ہوئے تھی۔ ہر کوئی موسم انجوائے کرنے باہر نکلا ہوا تھا۔ ان بہت سو میں وہ بھی شامل تھی۔ خوش و خرم چہروں میں بے حد اداس و ملول سی رین کوٹ پہنے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سر جھکائے چل رہی تھی۔ خاموشی اور رنج کا خول مکمل طور پر اسے مقید کیے ہوئے تھا۔ دنیا و مافیا سے بیگانی وہ اپنی ہی دھن میں چلے جا رہی تھی۔ کتنے ہی سائے اس کے آس پاس سے گزرے، کتنی ہی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں، لیکن ان تمام سایوں میں صرف اسی کا سایہ نہیں تھا۔ ان تمام آوازوں میں اسی کی آواز نہیں تھی۔ آنکھوں میں آئی نمی اس نے انگلی سے صاف کی۔ بارش تھوڑی تیز ہو گئی تھی۔ بادلوں کی آنکھوں سے زمین پر گرتا ہر قطرہ اسے اپنے دل پر گرتے ہوئے آنسوؤں کی مانند لگ رہا تھا۔ وہ دل جس کو بری طرح کچلا گیا تھا، جس کی رتی برابر بھی قدر نہیں کی گئی تھی۔ لفٹ میں داخل ہو کر اس نے 3rd فلور کا بٹن پش کیا۔ لفٹ اپنی منزل کی طرف گامزن تھی، لیکن لفٹ میں کھڑی وہ لڑکی اپنی منزل بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ لفٹ کا دروازہ کھلتے ہی وہ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اپارٹمنٹ کے چھوٹے سے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے سلام کیا تھا، لیکن وہاں کوئی ہوتا تو جواب دیتا نا۔ خود پر خود ہی تضحیک امیز انداز میں مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی، رین کوٹ اتار کر سٹینڈ پر لٹکایا اور کمرے میں موجود واحد کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ شیشے کی سلائڈنگ ونڈوز نے سرکائی تھی۔ تیز ہوا کا جھونکا اس کے سبھی چہرے کو چھو گیا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ باہر نکالا۔ بارش کے ننھے ننھے قطرے اس کے ہاتھ پر چھوٹا سا دریا بنانے لگے۔ ہوا کے جھونکے کے ساتھ بارش کی پھوار اس کے چہرے کو بھگونے لگی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ پلکوں کی باڑ گرتے ہی ایک چہرہ دیے کی طرح دل کی سیاہ دنیا میں روشن ہو گیا۔ اداس سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس نے آنکھیں کھول دی۔ تم کو کیسے بھول جاؤں بازل تہمان؟ تم میری روح کو ایسے قید کیا کہ یہ تمہاری محبت کے قفس میں پھڑپھڑائے بس اب قضا کی منتظر ہے۔ اسے تو نہ ہی تمہاری بے رخی کی پرواہ ہے اور نہ ہی میرے ضبط کی۔ غیر مرئی نقطے پر نگاہ جمائے وہ دل میں اس ہرجائی سے مخاطب تھی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا بازل تہمان؟ جذبات اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ کیوں مجھے بیچ بھنور کے چھوڑ دیا؟ تم نے یہ تک نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوگا؟ اس کی آواز میں بھراہٹ آئی۔ ایک دکھ اس کی آنکھ سے بہہ رہا تھا اور ایک آسمان کی آنکھ سے۔ لب کاٹتے ہوئے اس نے آسمان کی جانب نظریں دوڑائی تھیں۔ میری محبت کی تذلیل کر کے آخر تمہیں مل کیا گیا؟ لیکن میں پھر بھی اللہ سے تمہاری خوشیوں کی دعا کرتی ہوں کہ مجھے میری محبت نہیں ملی، لیکن تمہیں تمہاری محبت ضرور ملے۔ قسمت بھی کیسے کیسے کھیل کھیلتی ہے۔ میرے ساتھ جو ہوا اس کے ذمہ دار تم نہیں، شاید میری قسمت ہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، چاہ جانے والے چاہنے والے سے بہتر ہوتے ہیں۔
اس نے بارش میں کیا ہوا ہاتھ واپس کھینچ لیا تھا۔ ہاتھ میں بنا ہوا ننھا دریا انگلیوں سے پھسل کر بارش کے پانی میں مد غم ہو کر رہ گیا۔ کاش میں بھی چاہے جانے والوں میں سے ہوتی۔ کھڑکی کو اس نے بند کر دیا تھا جیسے قسمت اس پر بند ہوئی تھی۔ اس دنیا میں نہ صحیح تو کیا ہوا بازل تہمان، روز محشر تو تم سے ملاقات ہوگی نا، تب تم سے پوچھوں گی آخر کیوں تم نے مجھ کو ٹھکرایا، کیوں میری محبت کو رد کیا، کیوں مجھے زمانے کی تپتی دھوپ میں بنا چادر کے جھلسنے کے لیے چھوڑ دیا، آخر کیوں؟ بڑی ساری بلیک کلر کی ریوالونگ چیئر میں دھسا وہ اس پری وش کا چہرہ دیکھنے میں مگن تھا جس نے اس کی دل کی دنیا کو زیرو بم کر دیا تھا۔ پرتعش بلیک اور گرے کلر کے کمبینیشن کا آفس سیاہ فرنیچر سے سجا مکین کے سیاہ رنگ سے لگاوٹ کا امین تھا۔ اے سی کی ٹھنڈی ہوا اس کی سبھی پیشانی کو بڑا لطف پہنچا رہی تھی۔ وہ اپنی ریڈش براؤن آنکھوں کو اس کی سیاہ گہری آنکھوں میں گما چکا تھا جب سرفراز اور نوک کرتا ہوا اجازت کا منتظر تھا۔ بازل نے ناگواریت سے فون نیچے رکھا اور اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ چکنے ٹھنڈے فرش پر پاؤں جماتا وہ محتاط انداز میں دروازہ بند کرتا اندر آیا تھا اور مؤدب سا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا جس کے لب آپس میں پیوست تھے اور آئی برو سوالیہ انداز میں اچکی ہوئی تھی کہ کہو جو کہنے آئے ہو۔ سر، وہ اس بار بھی جو مال خاکوانی کی طرف سے آیا ہوا ہے اس میں ضرورت سے زیادہ ملاوٹ کی گئی ہے۔ میں نے اس پر ایکشن لیا تو اب وہ ہمیں مال دینے سے منع کر رہا ہے، اوپر سے جو ایڈوانس اس نے لیا ہے اس کو بھی ضبط کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ سرفراز کی بات کو بڑے تحمل سے اس نے سنا، پھر اٹھ کھڑا ہوا، کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر رکھا، نیوی بلو ویسٹ کوٹ میں چھپی براؤن ٹائی کو درست کرتے ہوئے سن گلاسز لگائے اور سیل فون ہاتھ میں پکڑتے ہوئے وہ دھب دھب کیبن سے باہر نکلا۔ سرفراز نے بھاگ کر اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ باہر آتے ہی پیون چونکنا ہو کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے لفٹ کا بٹن دبایا۔ جب تک بازل وہاں پہنچا لفٹ کھل چکی تھی۔ شیشے کی لفٹ میں جا کر کھڑا ہوا۔ سرفراز نے ڈرائیور کو گاڑی ریڈی کرنے کو کہا۔ شیشے کی لفٹ میں اس نے اپنے ڈھیر سارے ورکرز کو دیکھا جو اس کی شبیہ کو دیکھ کر اور مستعدی سے اپنے کام میں جت گئے، الرٹ ہو گئے۔ وہ ورکنگ ایریا میں آیا۔ گڈ نون سر کی آوازیں چاروں طرف سے آنے لگیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو منع کیا۔ یکدم خاموشی چھا گئی۔ وہ ناک کی سیدھ میں چلتا اپنے لیے کھولے گئے دروازے سے باہر نکلا اور BMW میں جا کر بیٹھ گیا۔ گاڑی ایک عام سے آفس کے باہر آ کر رکی تھی۔ وہ اپنی مخصوص چال چلتے ہوئے اس پتھروں سے بنے آفس میں آیا اور ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر خاکوانی کا انتظار کرنے لگا۔ سر، آپ کو کچھ چاہیے؟ چہرے پر ضرورت سے زیادہ میک اپ لگائے خاکوانی کی سیکرٹری جو اس کمرے میں بٹھا کر گئی تھی لبوں پر مسکان سجائے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اورنج جوس، مصروف سے انداز میں سیل پر نظریں جمائے اس نے کہا تھا۔ اوکے سر، بس باس بھی آتے ہی ہیں۔ پشاورانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ اسے کہہ کر دیکھنے لگی تھی۔ کسرتی جسم، سرخ و سفید رنگت، بھرے بھرے گلابی بھورے ہونٹ، ریڈش براؤن آنکھیں، آنکھوں سے ملتے جلتے بال، ہلکی ہلکی داڑھی میں چھپے گہرے ڈمپل، 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑی پیشانی اور اس پر قبضہ جمائے ہلکی ہلکی تیوریاں، آنکھوں چہرے پر ٹھہری سی سنجیدگی۔ وہ بلا شبہ ایک ٹھٹکا دینے والا پرکشش مرد تھا۔ وہ بے خود سی اسے تکتی گئی۔ بازل نے نظریں اٹھا کر ناگواریت سے اسے دیکھا تو وہ بری طرح بوکھلائی تھی۔
وہ سوری سر، 1 سیکنڈ سے پہلے وہ کمرے سے بھاگی تھی۔ نان سینس، وہ بڑبڑایا۔ 2 منٹ میں اورنج جوس اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کی نظروں سے خائف ہوتی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ وہ ابھی میسیج ہی ٹائپ کر رہا تھا جب خاکوانی کمرے کے دروازے میں ابھرا۔ زہ نصیب، آج قسمت کیسے ہمارے در پر موجود ہے۔ 58 سالہ شخص نے اس سے مصافحہ کیا، ہاتھ بڑھا کر خوش اخلاقی سے کہا، جبکہ گھبراہٹ اس کے چہرے پر واضح پھیلی ہوئی تھی۔ ہاں مسٹر عبدالوہاب خاکوانی، اس نے سیل فون سے نظریں ہٹا کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیسے ہیں آپ؟ میں باذل تہمان، بھرپور سنجیدگی سے کہا۔ اس نے خاکوانی کو بڑا ہوا ہاتھ تھاما تھا۔ غالباً آپ نے مجھے پہچان لیا نہیں؟ خاکوانی کھسیا کر رہ گیا۔ کمال کرتے ہیں سر، آپ کو کون نہیں جانتا؟ خاکوانی نے اپنے لبوں کو تر کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر دعا کریں میں کوئی کمال نہ ہی کر دوں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے نہیں؟ سر جمان دینے والی آواز سے کہہ کر وہ اس کے منجمد وجود کو دیکھنے لگا۔ سر، وہ دراصل جتنے بھی مال میں ملاوٹ ہوئی وہ میں نے ورکرز کو واپس لانے کا کہہ دیا ہے۔ کل تک ملاوٹ سے پاک سیمنٹ اور بجری آپ تک پہنچ جائے گی، اور پچھلا جتنا بھی نقصان ہوا اس کی بھی بھرپائی جلد از جلد کر دی جائے گی۔ باذل تہمان سے دشمنی مطلب اپنی قسمت سے دشمنی تھی۔ وہ شیر کی کھچار میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، تبھی اس کی ڈھکی چھپی دھمکی سن کر سیدھے لائن پر آیا۔ باذل کے لبوں پر ہلکا سا خم ابھرا، آنکھوں کی سختی برقرار رکھے وہ مستحکم لہجے میں بولا، ملاوٹ نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ I just hate ملاوٹ، ملاوٹی لوگ، ملاوٹی چیزیں اور ملاوٹی رشتوں کی میری لائف میں کوئی جگہ نہیں۔ کانٹریکٹ بھی میرے لیے ایک رشتے کی طرح ہی ہے جس میں ملاوٹ مجھے قطعی پسند نہیں۔ میں مخلص ہوں تو تمہیں بھی مخلص رہنا پڑے گا۔ This is last chance for you۔ سیکنڈ میں دیا نہیں کرتا، کیونکہ پھر میں کیا کرتا ہوں، اور جو میں کرتا ہوں نا۔ اس نے کھڑے ہو کر اس کا کالر جھاڑ کر درست کیا۔ اس نے ڈرامائی وقفہ لیا۔ چلو چھوڑو، وہ میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا، زیادہ مزہ آئے گا۔ اس کا سینہ تھپ تھپا کر وہ بھاری قدموں سے دھپ دھپ کرتا اس کے پسینے چھڑا کر وہاں سے چلا گیا۔ گاڑی میں ابھی آ کر بیٹھا ہی تھا کہ سیل فون بجنے لگا۔ اسکرین پر نظریں پڑتے ہی اس کا چہرہ شگوفوں کی مانند کھلنے لگا۔ صوفی کالنگ۔ اس نے جھٹ سے کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم بابا کی جان، کیسا ہے میرا بیٹا؟ ٹھیک ہو؟ پتہ ہے بابا نے آپ کو کتنا مس کیا۔ شیریں لہجے میں محبت سموئے وہ بے چینی کی حد تک اس کی آواز سننے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کتنا عرصہ ہوا اپنی جان کی آواز سنے ہوئے۔ شش، آہستہ بابا، ممی نے سن لیا تو بہت ناراض ہوں گی۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے وہ سرگوشی میں بولی تھی، جیسے وہ چھپ کر بات کر رہی ہو۔ باذل کے دل پر ہاتھ پڑا، سارا جوش پل میں ضائع ہوگا۔ اور ممی تو کیا، میں بھی آپ سے ناراض ہوں بابا۔ کیا آپ کو میری یاد نہیں آئی؟ پہلے تو آپ کہتے تھے صوفی جب جب مجھے مس کرے گی تو میں دوڑا چلا آؤں گا، آپ آتے بھی تھے۔ پھر اس بار کیا ہوا؟ میں نے آپ کو کتنا یاد کیا پر آپ نہیں آئے، کیوں بابا؟ وہ اس کی خفا خفا معصوم سی آواز پر پھیکا سا مسکرایا۔ بے اختیار دل کو سرزنش کی جس کی خاطر وہ اپنے اتنے عزیز رشتوں سے دور ہو گیا تھا۔ سوری جان، بابا جلد ہی آپ سے ملیں گے۔ اب آپ جلدی سے بیڈ کے نیچے سے نکلو ورنہ سنیزنگ سٹارٹ ہو جائے گی آپ کو۔ صوفی کو ڈسٹ پرابلم تھی، تبھی وہ متفکر سا بولا، اوکے بابا، ٹیک کیئر۔ آپ جلدی ممی سے پیچ اپ کر کے واپس آ جائیں۔
وہ بہت اپسٹ ہیں آپ کے بغیر، اور میں بھی آپ کو بہت مس کرتی ہوں. لو یو بابا. اس نے کال ڈسکنیکٹ کی اور آنکھیں موند کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا لیا. تو آج واقعی طے ہوا. تلسا امام بازل تہمان کا دل چرا کر تم نے اسے اس کے اپنے سے دور کر دیا. وہ اپنے جن میں کبھی اس کی جان بستی تھی، آج تم نے اس کی جان کو اپنے دل میں قید کر لیا. کتنا ظلم کیا نا تم نے. ہیلو مسٹر واجد، آپ میرے کیبن میں آئیے گا پلیز. فون کے ریسیور میں بریا کی آواز ابھری تھی. یس میم، دوسری طرف سے مؤدب انداز میں کہا گیا تھا. ابھی واجد اس سے فائز لے کر نکل ہی رہا تھا جب میں اندر آ جاؤں کی آواز اس کے کیبن کے دروازے سے ابھری. بریا نے سر اٹھا کر دیکھا. سامنے وجدان انکل کھڑے تھے. وہ فوراً بولی، ارے انکل پوچھ کیوں رہے ہیں، آئیں نا. اینڈ تھینک گاڈ آپ آ گئے، ورنہ میں آپ کے پاس ہی آ رہی تھی. ایکچولی ان فائلز میں کچھ پوائنٹس کے متعلق آپ کی رائے چاہیے تھی. اس نے سامنے پڑی فائلز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. کیوں نہیں بیٹا، دکھاؤ، وجدان مرتضیٰ نے خوش دلی سے کہا. اپنے پاپا کی کمپنی بریا نے 10 مہینے پہلے ہی جوائن کی تھی، اس لیے بزنس کے اتار چڑھاؤ ابھی تک سیکھ ہی رہی تھی. وجدان مرتضیٰ اس کے پاپا کے بہت گہرے کالج کے زمانے کے دوست تھے. ان کا ایک اکلوتا بیٹا خان مرتضیٰ تھا، جو اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنے پاپا کی کمپنی جوائن کر چکا تھا. خان مرتضیٰ کے ساتھ بریا کی بہت گہری دوستی ہو گئی تھی. اس کی ایک وجہ بازل تہمان بھی تھا، کیونکہ بازل تہمان کے ٹکرانے کے بعد جن دنوں بریا سخت ڈپریشن کا شکار تھی، ان دنوں خان کا قیام پاکستان میں تھا. اس نے ہی بریا کی بہت ذہنی مدد کی تھی اور ڈپریشن ختم کرنے میں اس کے ساتھ ساتھ رہا تھا، جس میں اس کی مخلص دوستی اور اخلاق کا بہت بڑا ہاتھ تھا. یہ خان ہی تھا جس نے اس کے پاپا کو سارا کاروبار پاکستان سے وائنڈ اپ کر کے دبئی شفٹ کرنے کا مشورہ دیا، اور انہوں نے مان بھی لیا تھا. یوں ان لوگوں کی بزنس میں پارٹنرشپ بھی ہو گئی تھی. ماحول اور جگہ چینج کرنے سے بریا کی زندگی میں ٹھہراؤ تو آ گیا تھا، لیکن بازل تہمان کی فراق میں اس کی کیا حالت تھی، وہ تو صرف بریا کا دل ہی جانتا تھا. اس کے پپوٹے شدید بھاری ہو رہے تھے، اتنا کہ انہیں کھولنا بھی دشوار ہو رہا تھا. درد کی شدت سے سر پھٹا جا رہا تھا، وجود بے جان سا لگ رہا تھا. حواس بیدار ہوتے ہی اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگی تھیں. آنکھوں میں شدید بھاری پن تھا. دھندلائی نظر سے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس نے بمشکل اپنی گردن دائیں جانب موڑی. 1 منٹ تک اپنی برابر والی سیٹ پر بیٹھے شخص کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی، جو آنکھوں پر بغیر فریم والا نظر کا چشمہ لگائے "Unspoken Feelings of a Gentleman" پڑھ رہا تھا. اسے بیدار ہوتا دیکھ کر اس کی اور مڑی اور مسکراتے ہوئے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا. "We are in the flight. Have sweet dreamy sleep dear تلسا." اس سے پہلے وہ کہتی سمجھتی پھر سے وہی وہ اس کی ناک سے ٹکرائی تھی، اور ایک بار پھر وہ حواس کھو گئی. گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نے نمبر ڈائل کیا تھا. رنگ جا رہی تھی. ہر جاتی رنگ کے ساتھ اس کا دل ڈوب کر ابھر رہا تھا. بازل نے لب کچلنے شروع کیے. یہ اس کے اضطراب کی انتہا تھی. فون نہیں اٹھایا گیا. اس نے سختی سے دانت پر دانت جمائے، ایسے کہ اس کے دماغ کی نسیں ابھرنے لگی. آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے کال ملائی تھی. بیل جا رہی تھی. 1 2 3 4. چوتھی بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا. دونوں طرف خاموشی تھی، گہری جامد خاموشی. 2 منٹ کی طویل جان لیوا خاموشی کو بازل کی بھاری گمبھیر آواز نے توڑا تھا.
السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر جواب دیا گیا، ٹھیک ہوں۔ مختصر جواب۔ بازل لب بھنیچتا ہوا ونڈو کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ باہر دوڑتی زندگی اس کی آنکھوں کی ویرانیوں کو کم کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس بیس پر آپ نے صوفی کو مجھ سے بات کرنے سے منع کیا ہے؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی خفگی کی جھلک تھی۔ ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے وہ ڈائریکٹ موضوع پر آیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی صوفی کے ذہن پر کچھ غلط اثر پڑے۔ ان لفظوں نے گویا اس کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ مت بھولیں کہ وہ میری بھی بیٹی ہے، اور آپ اس کو مجھ سے بات کرنے سے منع نہیں کر سکتی۔ وہ دبے دبے غصے میں چلایا تھا۔ بازل کے چلانے پر ان کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ میں نہیں بھولی ہوں کہ صوفی تمہاری بھی بیٹی ہے بازل تہمان۔ تم اتنا بدل جاؤ گے میں نے سوچا نہ تھا۔ رندی آواز پر بازل کے دل پر مکہ پڑا تھا۔ ہابی کا رونا ہی تو اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نہیں بدلا ہوں ہابی، اور آپ کو لگتا ہے میں بدل سکتا ہوں؟ اس کے لہجے میں شکایت ہی شکایت تھی۔ اور پلیز آپ رونا بند کریں، آپ جانتی ہیں یہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ ہابی اس کے اعتراف پر اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ وہ کتنا سنجیدہ انسان تھا، کتنا کم گو چھپا چھپا سا، اپنی فیلنگز دل کے مقفل خانوں میں قید کر کے رکھنے والا۔ بہت کم ہی اعتراف اس کی زبان کی نوک پر آتا تھا، اور جب بھی آتا تھا ہابی کے لیے آتا تھا یا پھر صوفی کے لیے۔ سب کے لیے بولنے میں کنجوس بازل تہمان صوفی کے لیے کھلے دل کا مالک ثابت ہوا تھا۔ اعتراف محبت، کھیل کود، مستی مذاق، ہنسنا نان سٹاپ، بولنا صرف صوفی کے لیے تھا۔ وہ دن میں 1000 بار صوفی کو کہتا تھا کہ اسے اس سے محبت ہے اور اس میں اس کی جان بستی ہے، لیکن مہینوں میں وہ ہابی سے اعتراف کرتا تھا، اور جب کرتا تھا ہابی کے دل میں انبساط کی لہر دوڑا دیتا تھا۔ اپنا آپ بہت قیمتی سا محسوس ہوتا تھا۔ ہوتا ہے نا جن سے محبت ہو، جب وہ اعتراف کریں تو شادمانی و مسرت ہر جگہ ڈیرا جمانے لگتی ہے۔ اپنی محبتوں کی شدتوں کو عمل سے دکھانے والے جب منہ سے بولتے ہیں نا تو یوں ہی دل بھر بھر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، روتی رہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ کی آنکھوں سے گرنے والا ہر قطرہ میرے دل پر گر کر اسے جلا رہا ہے، اور اس کی جلن اتنی شدید ہے کہ دل میں بھرتے دھوئیں کے سبب میری سانس اٹکنے لگی ہے۔ مدھم آواز میں کہہ کر وہ انہیں ساکت کر گیا۔ اگر اتنی ہی پرواہ ہے میری تو مت جوڑو اس کے ساتھ رشتہ، نکال دو اسے ہم لوگوں کی زندگی سے۔ ہابی کی بات بڑے ضبط کے ساتھ اس نے برداشت کی تھی۔ لہجے کو متوازن کر کے بولا، اسلام میں تو 4 کی اجازت ہے ہابی، اور میں تو بھی۔ ہابی نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ اجازت ہے مگر طریقے کی شادی کی۔ ہابی مجھے فضول کی بحث میں نہیں پڑنا، بس اب آئندہ صوفی سے متعلق کوئی ایسی بات نہ سنو، میں جو برداشت سے باہر ہو، پلیز۔ اس نے بات ختم کرنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ وہ اپنی اور ہابی کے بیچ حائل تلخی کی دیوار کو جلد از جلد گرانا چاہتا تھا، جو اس سے موضوع سے چٹان کی طرح کھڑی ہو سکتی تھی۔ ہاں، اب تمہیں ہماری باتیں فضول ہی لگیں گی۔ ہابی کے آنسو پھر سے شروع ہو گئے تھے۔ بازل نے بے بسی سے موبائل کی طرف دیکھا۔ خیر، تمہیں نئی زندگی مبارک ہو، خوش رہنا۔ رہی صوفی کی بات تو اس کی سمر ویکیشنز
شروع ہوتے ہی میں اس کو تمہارے پاس بھیج دوں گی۔ اللہ حافظ کہتے ساتھ ہی انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ دل پھر اس عالم کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ بوجھل پن پر آنسو نکل کر گالوں کی بھگونے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید دل برداشتہ ہو کر ضبط کھو جاتی، دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا۔ بریا نے جلدی سے خود کو سنبھالا۔ مس اپسیٹ، تمہیں کیا معاف ہے؟ کسی کا فون اٹھانا؟ خان جھنجھلاتا ہوا اندر آیا تھا۔ کیا مطلب؟ بریا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ فون چیک کرو اپنا۔ 50 کالز کر چکا ہوں اور 100 میسیجز، مگر مجال ہے ایک بھی جواب آیا ہو۔ وہ کیبن میں موجود صوفے پر دھڑام سے گرنے والی انداز میں بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ بریا نے اس کے کہتے ہی موبائل اٹھایا اور پھر شرمندگی سے بولی، وہ سائلنٹ پر تھا اس لیے پتہ نہیں چلا۔ تم نے پھر سائلنٹ پر لگا دیا؟ خان نے بے یقینی سے پوچھا، کیونکہ فون کی ٹیون آن کرتے ہوئے اس نے بریا کو لاسٹ وارننگ دی تھی کہ اب دوبارہ وہ اسے سائلنٹ پر نہیں لگائے گی، اور یہ کام تو وہ بیچارہ ہر روز ہی کیا کرتا تھا۔ تم نہ ایک کام کرو، فون رکھنا ہی چھوڑ دو، تاکہ مجھ جیسے بیچارے جو تمہیں دن میں 10 بار فون کرتے ہیں اور تم اٹھاتی نہیں ہو، کم از کم اس خواری سے تو بچ جائیں گے۔ وہ زچ ہو کر بولا تھا۔ ہے نا؟ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، بریا نے اسے چڑھانے والے انداز میں کہا۔ خان نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا والے انداز میں اس کے قریب آیا، موبائل اٹھا کر رنگ ٹیون آن کی اور روز کا وہی گھسا پٹا ڈائلاگ بولنے لگا۔ اگر اب تم نے ٹیون بند کی تو… ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ بریا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، کال کیوں کر رہے تھے؟ ارے ہاں، دیکھو تمہارے چکر میں بھول ہی گیا میں۔ لنچ کیا تم نے؟ خان کے پوچھ پر بریا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہے نا، مجھے پتا تھا، کہتے ساتھ ہی خان فون پر کھانے کا آرڈر دینے لگا۔ کانوں میں مدھم مدھم سے گیت کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے اس کے وجود پر سرسراتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ سر میں درد کی شدت کم معلوم ہوئی تھی، آنکھوں کا بھاری پن بھی پہلے سے بہت کم تھا۔ ہوش میں آتے ہی بہت خوبصورت سوندھی سوندھی سی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ آنکھیں بنا کھولے ہی اس کے ماتھے پر تیوریاں ابھری تھیں۔ آہستہ آہستہ اس نے پلکوں کی باڑیں اٹھانا شروع کی۔ بڑے سے آئینے میں اسے خود کا وجود نظر آنے لگا۔ اس نے آنکھیں میچ کر پھر سے کھولی۔ دھندلا کے چھٹا وہ خود کو لیٹے ہوئے شیشے میں دیکھنے لگی۔ بیڈ کی چھت پر نصب شیشہ، چاروں اور سے زرد لائٹس چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے پھولوں سے سجا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، اس کی نظریں کمر کیا احاطہ کرنے لگی۔ بیڈ کی چھت ان 4 تھموں کی وجہ سے کھڑی تھی جو لکڑی کے بنے تھے اور جن کا ڈیزائن ٹیڑھا تھا۔ لکڑی کے تھموں پر زرد لائٹس کی بیلیں لگی تھیں جو کہ اس وقت جل رہی تھی۔ پورا کمرہ لکڑی سے بنا تھا، دیواریں، دروازے، کبرڈ سب لکڑی کا تھا۔ کمرے کی شتیر والی چھت بڑے بڑے شیشے کے بلب لگے تھے جن میں زرد لائٹس اور افشاں بھری تھی جو کہ اس وقت جل کر کمرے کو خوابناک بنا رہے تھے۔ سامنے والی دیوار پر دروازے کے ساتھ بڑی ساری LED لگی تھی۔ اس کی دائیں جانب کبرڈ کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل تھی جس کا شیشہ بیڈ کے شیشے کی طرح ہی سجا تھا۔ ڈریسنگ کے ساتھ ہی واش روم کا دروازہ تھا، جبکہ کمرے کے بائیں جانب صوفے سیٹ کے ساتھ بھاری کرٹنز دیوار پر گرے تھے۔ پورا کمرہ براؤن لکڑی سے بنا تھا، جبکہ بیڈ شیٹ، رگز اور صوفہ فلفی بلی کے کھال جیسے سفید اور باریک پروں والے نرم تھے، حتیٰ کہ پردے بھی بلی کے کھال جیسے تھے۔ کمرے پر ایک طائرانہ نظر ڈال کر
وہ اپنا ہاتھ سر تک لے جانے لگی کہ ٹھٹک گئی۔ اس کی انگلیاں مہندی کے ڈیزائن سے سجی تھیں۔ اس نے جلدی سے ہاتھ سیدھے کیے۔ ہتھیلیاں خالی تھیں اور انگلیاں سرخ رنگ میں رنگی ہوئی۔ اس کے وجود کو دھکا لگا لی گئی تھی۔ وہ مہندی نہیں لگاتی تھی، اسے پسند ہی نہیں تھی، تو پھر یہ مہندی؟ سن دماغ نے کام کرنا شروع تو آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آتا گیا۔ اس کا پارلر سے نکلنا، گاڑیوں کا ان کا راستہ روکنا، پھر وہ انجان آدمی کا آنا، اور پھر وہ تلخ کلامی اور خوش و خر سے بیگانہ ہونا۔ مائی گاڈ، آئی ایم کڈنیپڈ! سر پکڑتے ہوئے اس نے آنکھیں میچی تھیں۔ زرین اس کے دماغ نے جھما کر کیا، وہ فوراً بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ زرین کہاں ہے؟ وہ تو میرے ساتھ تھی۔ سوچتے ہوئے وہ دروازے کی سمت بڑھی ہی تھی کہ ناب کے گھومنے پر وہیں رک گئی۔ دروازہ کھلا اور ایک 28-27 سالہ لڑکی مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ ہیلو میم، گڈ آفٹرنون، چہکتی آواز کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ تلسا لب بھینچتے ہوئے اس فرانسیسی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو جگ سے جوس گلاس میں انڈیل رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آئی تھی اور اس کا بازو دبوچتے دبے دبے لہجے میں غرائی، میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اور میری بہن وہ کدھر ہے؟ میم، آپ یہ جوس پی لیں، میں سر کو بھیجتی ہوں۔ آرام سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے وہ اسپیڈ سے دروازے کی جانب لپکی تھی۔ اس سے پہلے کہ تلسا اس تک پہنچتی وہ ڈور لاک کر گئی تھی۔ تلسا دروازے کی جانب بڑھی اور زور آزمائی کرنے لگی۔ ناپ کو پوری قوت سے اس نے ہلا ڈالا تھا مگر دروازہ نہ کھلا۔ زوردار ٹھوکر دروازے کو مار کر وہ ونڈو کی جانب بڑھی تھی۔ ایک جھٹکے سے پردے کھینچ کر ہٹائے۔ دیوار گیر شیشے کی ونڈو بھی لاک تھی۔ جھنجھلاتے ہوئے وہ پھر دروازے کی سمت بڑھی اور اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ کھولو دروازہ، کھولو پلیز! وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اور زور آزمائی کرتی، نوب کے گھومنے پر جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور وہ خوشخص لبوں پر مسکراہٹ بکھیرے اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ اور میری بہن کہاں ہے؟ اس کے چہرے کو پہچانتے ہوئے وہ مضبوط لہجے میں شروع ہو گئی تھی۔ بازل نے مڑ کر ڈور بند کیا اور 2 قدم چلتا اس کے تک آیا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے ڈیئر؟ پوری زندگی پڑی ہے ایک دوسرے کو جاننے کے لیے، تھوڑا مائنڈ کو تو ریلیکس کرو۔ ڈریس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ تھوڑا سا اس کی طرف جھک کر بولا تھا، یہ کیا بدتمیزی ہے یو بلڈی! جھٹکے سے پیچھے ہوتے ہوئے اس نے گالی منہ میں ہی دبا لی تھی۔ بازل اس کے پاس سے نکلتا ہوا صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلے تھے۔ بڑی گہری نظروں سے وہ اس تھیف آف ہارٹ کو دیکھنے لگا جس نے اس کے دل کو چرا کر اسے لاچار کر دیا تھا۔ اس کی نظریں اس کے سراپے پر تھیں، گہری سیاہ جھیل سی غلانی آنکھیں، تھیکی ناک، بھرے بھرے گلابی پنکھڑیوں سے ہونٹ، گلابی سفید رنگت، لمبے سیاہ کمر سے نیچے جاتے بال، اور اس کے حسن کو 4 چاند لگاتا ٹھوڑی پر پڑا ڈمپل، 5 فٹ اور 8 انچ سے نکلتا قد، آسمانی رنگ کی شلوار قمیض پر کھلے بالوں اور رستے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ بازل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ تلسا کو بازل کا مسکرانا بہت بری طرح کھلا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ تنگ ہی تو گئی تھی۔ اب اگر تمہاری گھٹیا آنکھوں کی ٹھنڈک پوری ہو گئی ہو تو بتانا پسند کرو گے کہ کون ہو تم اور میری بہن کدھر ہے، مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اس کے تنگ کر کہنے پر بازل نے بڑے نارمل سے لہجے میں کہا، ویل، سوال تو اچھے ہیں لیکن اگر میں ان کا جواب نہ دوں تو؟ ٹانگ کو جھلاتے ہوئے وہ اس بپھری حسینہ کو اور آگ بگولا کر گیا۔
دیکھو، بکواس بند کرو اور بتاؤ میری بہن کدھر ہے؟ تو یعنی تمہیں جاننا ہی جاننا ہے۔ اس نے پاؤں کو نیچے کیا اور دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر آگے کو جھک کر بیٹھا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ زیادہ کچھ نہیں، صرف ایک کانٹریکٹ۔ کیسا کانٹریکٹ؟ تلسا کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ بازل مبہم سا مسکرایا۔ لائف ٹائم کانٹریکٹ۔ تمہاری لینگویج میں نکاح؟ تلسا کے تو گویا ان لفظوں پر چھت سر پر گری تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ہوش میں ہو تم؟ کیا کہہ رہے ہو؟ میری تو شادی… کہتے کہتے وہ یکدم رکی تھی۔ اس کی تو شادی ہونے والی تھی سہیب کے ساتھ، اور اب وہ یہاں ہے تو یعنی شادی نہیں ہوئی؟ مطلب بدنامی اور رسوائی، شرمندگی اور ندامت؟ اسے اپنے پاپا کی جھکی نظریں دکھنے لگی۔ ماما کا روتا ہوا چہرہ نظر آنے لگا۔ لوگوں کی باتیں، طرح طرح کے الزامات، چمگوئیاں، خاندان کے لوگ اور سہیب، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ وہ سیاہ فیوچر کو سوچتے ہوئے کپ کپانے لگی۔ وہ سب برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنے پاپا ماما کی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بازل بڑے غور سے اس کی تاثرات کو نوٹ کر رہا تھا۔ لوہا گرم تھا، وار نے صحیح اثر کرنا تھا، سو اس نے وار کیا۔ نکاح کرنا ہوگا تمہیں مجھ سے۔ اگر ایسا کرو گی تو تمہاری بہن صحیح سلامت گھر پہنچ جائے گی۔ دوسری صورت میں مجھے تمہیں ایسے رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں، اور زرین کو عبد کو دینے میں اب فیصلہ تمہارا ہے، اور میں جانتا ہوں تم زیادہ ذہین ہو۔ اپنا نہ صحیح اپنی بہن کا تمہیں بہت خیال ہے۔ بازل کی دھمکی اس کا چہرہ سرخ کر گئی۔ سوچ لو، تم دونوں گھر سے دور ہو، کیا بیت رہی ہوگی تمہارے گھر والوں پر؟ تلسا کے دل میں آگ لگ گئی۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی اور اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اب اگر اپنی گندی زبان سے میری بہن کا نام لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اکیلی ہوں تو کمزور مت سمجھو مجھے، تم جانتے نہیں میری پہنچ کہاں تک ہے۔ بازل نے اپنی آنکھیں اس کی سیاہ آنکھوں میں ڈبائے اور غصے کو پسے پشت ڈال کر بولا، جانتا ہوں تمہاری پہنچ بہت اونچی ہے، یہ تو وہاں تک چلی جاتی ہے جہاں عام انسان کی رسائی تک نہیں۔ تم تو پتھر میں سوراخ کر دو اس کا۔ اشارہ اپنے دل کی طرف تھا۔ اب دیکھو، خود تم میرے اتنے نزدیک ہو، ہاتھ ہٹا لو ورنہ میں نے ہٹائے تو بولو گی چھونے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوں۔ تلسا نے ایک جھٹکے سے اس کا کالر چھوڑا تھا۔ بازل اسے درست کرتا اس کے مقابل آ کر کھڑا ہوا۔ دیکھو، نہ میں تمہیں جانتی ہوں اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ کوئی دشمنی ہے۔ پلیز مجھے اور میری بہن کو جانے دو۔ اب کی بار وہ نرم پڑتے ہوئے منتوں پر اتر آئی تھی۔ ایکچولی اگر آپ میری بات مان لیں تو میں آپ کی بہن کو جانے دوں گا، ورنہ کہہ کر اس نے کندھے اچکائے تھے۔ تلسا کے اندر شعلے بھڑکنے لگے۔ اتنی بے بس تو وہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تم ایک نہایت خبیث اور ڈھیٹ انسان ہو۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے۔ اس کی طرف نفرت سے دیکھتے ہوئے زہر خوند لہجے میں بولی تھی۔ بازل نے بڑے آرام سے اس کی تلخی کو نظر انداز کیا اور اطمینان سے بولا، اب جیسا بھی ہوں تمہارا ہوں، کیا کر سکتے ہیں؟ اور ہاں، وہ جاتے جاتے پلٹا، اچھے سے تیار ہونا۔ ڈونٹ ویسٹ یور پریشیس ٹائم بیبی۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے لفظوں نے تلسا کا غصہ بے بسی سے برا حال کر دیا تھا۔ مٹھیاں بھینس کر وہ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ نیچے کارپٹ پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔